تمہیں یہ سبق، تمہیں یہ تبسم کہاں سے ملا؟ کیا تم نے نہیں سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام فاطمہ تھا؟ ان کا نام اتنا پاکیزہ نام تم نے نام رکھ کر بدنام کر دیا ہے، تم نے نام رکھ کر اپنی اور سیدہ فاطمہ کے ناموں پر دھبا لگایا ہے۔ ارے تمہارا نام اگر فاطمہ تھا، تمہارا نام عائشہ تھا، تمہارا نام زینب تھا، تو اللہ اکبر تمہیں یہ سوچنا چاہیے میرا نام فاطمہ کے ناموں پر نام ہے، میرا نام عائشہ کی نام پر میرا نام ہے، سیدہ زینب کے ناموں پر میرا نام ہے۔ ہم وہ کام نہیں کریں گے جو فاطمہ کے دل کو تکلیف پہنچے، ہم وہ کام نہیں کریں گے جو امی جان عائشہ کو تکلیف پہنچے، ہم وہ کام نہیں کریں گے جو امی جان خدیجہ الکبریٰ کو تکلیف پہنچے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب اسلام کی شہزادیاں بغیر دوپٹے کے گھر سے باہر نکلتی ہیں، ان کے گردنوں پہ دوپٹے ہوتے ہیں۔ ارے تمہارے باپ کو تکلیف ہو چاہے نہ ہو، تمہاری ماں کو تکلیف پہنچے چاہے نہ ہو، تمہارے بھائی کو تکلیف پہنچے چاہے نہ ہو، مگر یاد رکھنا سیدہ فاطمہ کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کو تکلیف ضرور پہنچتی ہے، خدیجہ الکبریٰ کو تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ ارے تمہارے باپ کو تکلیف ہو چاہے نہ ہو، مگر نانا محمد رسول اللہ امام الانبیاء کو تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کے واسطے، اللہ کے لیے کم سے کم تم رسول کو رسوا نہ کیا کرو، فاطمہ کو رسوا نہ کیا کرو، ان کے طور طریقے پہ عمل کیا کرو۔ اسلام کی شہزادیاں اسلام کے نقش قدم پہ عمل کر کر دکھا دو دنیا کو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم حضرت فاطمہ کے پاس آتے، کہتے بیٹی فاطمہ، بیٹی فاطمہ بتاؤ عورتوں کو کس طریقے سے رہنا چاہیے؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا بابا جان، جس طریقے سے کعبہ کے غلاف پر غلاف چڑھایا جاتا ہے، وہ چادر میں چمٹا ہوتا ہے، چادروں میں چپکا ہوتا ہے، چادروں سے پردہ رہتا ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے۔ 100 بچیاں بغیر حجاب کیا جائے، اس میں سے ایک اسلام کی شہزادی، اسلام کی بچی حجاب میں آ جائے، برقعے میں آ جائے، دیکھنے والے کہہ دیں گے اسلام کی شہزادی آ رہی ہے۔ ارے قرآن پر غلاف چڑھا ہے، وہ قرآن کے ماننے والی وہ اسلام کی شہزادی کے اوپر دیکھو بھی غلاف چڑھا ہوا ہے۔ ارے کعبۃ اللہ شریف پر غلاف چڑھا ہے، وہ اسلام کی شہزادی جس کعبہ سے وہ محبت کرتی اس کے اوپر بھی غلاف چڑھا ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ اپنی امت سے کرتے ہیں، اتنی محبت ہم لوگ اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ سے نہیں کرتے۔ میری آقا اپنی امت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہم اس کے بدلے میں رسول سے رائی کے دانے کے برابر بھی محبت نہیں کرتے۔ آؤ مسلمانوں، تمہیں میں ایک چھوٹا سا واقعہ، بس دل میں شاید میری بات لگ جائے اور تم عمل کرنے لگنا۔ اللہ سے دعا بھی کیا کرو، مولا مجھے رسول سے سچے عشق کرنے کی توفیق فرما۔ ایک بار جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل کچھ پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا جبریل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں؟ جبریل نے عرض کی اے محبوب کل جہاں، آج میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کی جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں سے جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا، اللہ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالی مشرک لوگوں کو ڈالے گا، اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پوجا کرنے والوں کو ڈالے گا، 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالے گا، 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالے گا، اور 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائی کو ڈالے گا۔ یہ کہہ کر جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ اتنا کہنا تھا جبرائیل خاموش، خاموش ہے، کوئی جواب نہیں۔ مصطفیٰ پھر کہتے ہیں جبرائیل خاموش کیوں ہو گئے بتاؤ؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور پریشان ہوئے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دیے۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے۔ نبی رو رو کر دعا کرتے، اے اللہ میری گنہگار امتی کو بخش دے، مولا میری امت جہنم میں جائے گی تم ہم سے دیکھا نہیں جائے گا۔ مصطفیٰ رو رو کر دعا کرتے۔ جانتے ہو صحابہ حیران ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے؟ مسجد سے حجرے جاتے، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر سے رہا نہیں گیا، وہ دروازے پہ آئے، دستک دی، سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ سلمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیت کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ اندر بھیجنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب احوال بتا دیے۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئی، ابا جان السلام علیکم، بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا، سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے آگاہ کیا کہ میرے امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کی گنہگاروں کا غم کھا جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور جہنم سے بری کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت کے گنہگاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جبریل کو حکم دیتا ہے، جبریل جاؤ میرے مصطفیٰ سے کہہ دو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ان کی تمام گنہگاروں کو اللہ جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ وہ لوگوں، مصطفیٰ کے چہرے پر اگر مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہو تو نماز کی تیاری کرو، اپنے آقا سے محبت کرو، مدینے والے مصطفیٰ سے اتنی محبت کرو کہ اللہ بھی کہے میرا بندہ اپنے رسول سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ عشق کرو تو مصطفیٰ سے کرو، عشق کرو تو ولیوں سے کرو۔ مسلمانوں، انشاءاللہ آپ لوگ یقیناً اللہ اس کے رسول سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے بولنے میں قصداً جو غلطی اللہ تعالیٰ معاف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔